دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ یہی قانون فطرت ہے۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہیں بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ جن باتوں پر لوگ جھگڑا کر کے مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کے ساتھ مصیبت کو ٹالتا ہے؟ دعا سے، صدقے سے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے۔ ہم سب نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ کسی کے کردار پر اٹھائی گئی انگلی اگر وہ سچ نہ ہوئی تو تہمت شمار ہوگی۔ اللہ کو کیا بہانہ بنا کر جواب دیں گے؟ لوگ خود جی لیں گے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے بجائے تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہکے لگائے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہے۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے، مگر اہمیت اور محبت نہیں ملتی۔ اللہ تمہیں اسی سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری ہی من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے، اور پھر وہ بے بسی تمہیں کہیں سجدہ کرواتی ہے تو کہیں فریاد لے کر خالی جھولی پھیلاتی ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ناممکن بس تمہارے لیے بناتا ہے۔ پھر جب مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے تب وہ بھی دینے کے لیے وسیلہ بناتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے، اللہ خود تمہیں دعاؤں پہ مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہ سے بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس بہانہ ہوتی ہیں، بس پھر تمہارے ہاتھوں کے دعاؤں میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے کہ نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تمہاری من پسند چیز واپس لوٹا کر تمہارے جسم میں نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ پھر اللہ اتنا دے دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ دعا کی خوبصورتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی؟ جو دعا آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہ پہلے آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اپنے حال میں مطمئن رہیں، موازنہ سکون چھین لیتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ نئی بلندیوں کو ضرور چھوئیں، لیکن ایسی اونچائیوں سے بچیں جہاں سے دوسرے لوگ چھوٹے نظر آئیں۔ اکثر کہا جاتا ہے جو منہ پہ سب کچھ بول دیتے ہیں وہ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسے دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل میں اور معاشرتی قدر میں چھید کر دے۔ کبھی کبھی کسی کی برائی کا بوجھ اپنے دل میں بھی اٹھا لیا کرو۔ سب کچھ منہ پر بول دینا آپ کی صاف گوئی ثابت نہیں کرتا۔ عروج پہ ایسا کچھ مت کرو کہ زوال میں تمہارا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ ہماری بربادی کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح صبح قرآن پاک کھولنے کے بجائے موبائل کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں،
بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ خواہش میں رہنے والا خواہشوں کو پورا کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ خواہش کو اپنی ضرورت بنائیں، نہ کہ کمزوری۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اہم ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے، ایک نہ ہو تو اس کی خلا کوئی اور نہیں پورا کر سکتا۔ ساتھ رہنے کے لیے سب سے اہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنا سیکھیں۔ ہر وقت اپنے گناہوں کے لیے استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفار کہنے سے آپ کے گناہ کم ہوتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کو پریشانیوں سے بچایا جاتا ہے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ لوگ آپ سے لڑ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر آپ سے آپ کی قسمت نہیں چھین سکتے۔ انسان بھی بادلوں کی طرح ہے، مزاج ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ جیسے بادل بدلتے ہیں، کبھی گرجتے ہیں، کبھی برستے ہیں، کبھی خاموش ہوتے ہیں، ایسے ہی انسان ہے، کبھی خوش، کبھی اداس، کبھی غمگین۔ یہی زندگی کا نام ہے۔ 3 چیزیں ہمیشہ لوگوں سے چھپا کر رکھیں: اپنی کمزوری، اپنا اگلا قدم، اپنی خوشی کی وجہ۔ جب آپ صبر کرتے ہوئے تھک جائیں تو یہ یقین رکھیں کہ وہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ انسان جب سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ منزل تک پہنچے گا یا نہیں۔ وہاں منزل تک پہنچنے کے لیے دعا بھی کرتا ہے تاکہ سفر خیر خیریت سے گزر جائے۔ اس کا فضل بھی مانگتا ہے اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا واپسی ہے یا نہیں، تو سب اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہوتا ہے۔ مایوسی کفر کا نام ہے۔ توکل رکھو اور امید رکھو، جس نے پیدا کیا ہے وہ بھی آپ کا مالک ہے۔ مالک کبھی بھی اپنے غلام سے غافل نہیں ہوتا۔